بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. مترو، تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. ہسٹری کے اندر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سارا کچھ کھول کے رکھ دیتی ہے. ہسٹری کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لوگ اپنی طرح سے رائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اوپر والے کا ایک نظام ہے. ہسٹری صرف حقیقت کو رائٹ کرتی ہے. ہسٹری جو ہے وہ جھوٹ کو رائٹ نہیں کرتی. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ سچ کو آپ مکمل طور پہ دبا دیں. جرمنی کے اندر نازیز جو تھے، انہوں نے ریشل سپریمیسی کا ایک کانسیپٹ وہ لے کر آئے وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ جو جرمن ریس ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین ریس ہے. پھر انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے ایک جرمن نیشنلسٹ سرکار بنانی ہے، گورنمنٹ بنانی ہے، اور اس کے چلتے انہوں نے مائنورٹیز کو وہاں سے کھدیڑنا شروع کیا تھا، خاص طور پر جیوز کو. اور جیوز کو انہوں نے کھدیڑ کے ایسا پیٹ کے باہر نکالا کہ لاکھوں لوگ وہاں سے نکلے، مائیگریٹ کیا. وہ چھوڑ دیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا، کچھ کہتے ہیں پروپیگنڈا نہیں تھا، 30 لاکھ لوگ نہیں مرے تھے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ کچھ ہوا تو تھا نا ان کے ساتھ. مطلب چلیں 30 لاکھ نہیں مرے ہوں گے، کم مرے ہوں گے، 1 لاکھ 1000 جو بھی ہے، لیکن نازیز نے ان کے اوپر اتیاچار تو بہرحال کیے. اب نمبر تو ڈیبیٹیبل ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہوا تو صحیح نا، ایک ظلم ہوا تو صحیح ان کے اوپر. اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فاشسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نیچر کے خلاف جا کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. جب اوپر والے نے ہی سارے انسانوں کو ایک طرح سے پیدا کیا ہوا ہے تو کیا سپیریئر کیا انفیریئر، یہ سوچ ہی غلط ہے اصل میں کہ میں سپیریئر ہوں، یہ انفیریئر ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیے ہٹلر کا انجام یہ ہوا کہ اس بزدل شخص نے، یہ جو فاشسٹ ہوتے ہیں اندر سے بزدل ہوتے ہیں، ویسے ڈرپوک ہوتے ہیں یہ بیسیکلی، صرف یہ طاقت کے بلبوتے پہ پھدک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو وہ اس پہ آپ کو یہ پھدکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے یہ بزدل ہوتے ہیں بہت زیادہ. ہٹلر نے آخر میں سوسائڈ کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی، اتنا بزدل تھا، یہ ڈیفیٹ کے ڈر سے خودکشی کر لی. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک کانڈ کر دیا، اور اس پہ باقیوں کو تو چھوڑیں، خود جرمنس بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا انہوں نے. انڈیا کے اندر نازیز سے انسپائرڈ ہو کے ایک تنظیم بنی تھی، فاشسٹ تنظیم ہندوتوا کی، RSS جس کو کہتے ہیں. انہوں نے کچھ ایسا ہی انڈیا کے اندر ریپیٹ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور اس کے تجربے وہ انڈیا میں کرتے رہتے ہیں. جو ریسنٹ تجربہ اس کا سامنے آیا ہے وہ منی پور کے اندر سامنے آیا ہے. منی پور کے اندر ایک امپھال ویلی ہے. اب منی پور کی میں نے آپ کو جیوگرافی بتائی ہوئی تھی، پہلے بھی اس میں بات کر چکا ہوں براڈر ویو میں، کہ منی پور کے 2 حصے ہیں بیسیکلی. ایک تو ہلی ایریاز ہیں اس کے نا، اور وہ جو ہلی ایریاز ہیں وہ بیسیکلی کوکی ٹرائبز ڈومینیٹڈ ہے وہاں پر، وہ رہتے ہیں زیادہ تر ان میں. دوسرا منی پور کے بیچوں بیچ ایک میدانی علاقہ ہے جس کو امپھال ویلی کہتے ہیں. جیسے فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہوتا، بیچ میں میدان ہوتا ہے اور پھر چاروں طرف اس کے سٹینڈز بنے ہوتے ہیں، منی پور کچھ اس طریقے کا ہے جیوگرافیکلی. بیچ میں میدانی علاقہ ہے، اس میدانی علاقے میں ہندو برادری رہتی ہے زیادہ تر، اور وہ ووٹ دیتے ہیں BJP سرکار کو. اور وہاں پر کوکی ٹرائبز ویسے ہی مائنورٹی میں تھے، اور باقی کے ہلی ایریاز میں وہ زیادہ رہتے تھے، میجورٹی میں تھے. تناسب 50-50 ہے لگ بھگ وہاں پر آبادی کا. اب امپھال ویلی میں ایک تجربہ یہ ہوا ہے، نازی جرمنی والا تجربہ، کہ اتنی کلینزنگ کی گئی ہے وہاں پہ. یہ جو منی پور کے کوکیز ہیں ان کی اتنی کلینزنگ کی گئی. اب اتنی کلینزنگ کہتے ہیں بیسیکلی اس عمل کو جب آپ کسی مخصوص ایریا سے کسی کمیونٹی کو جبرن، زبردستی اٹھا کے باہر پھینک دیں یا ان کو قتل کر دیں، اس کو اتنی کلینزنگ کہتے ہیں. تو یہاں دونوں ہوئے ہیں، ان کو قتل بھی کیا گیا امپھال ویلی سے، اور ان کو زبردستی سرکاری عمل دخل سے، کیونکہ گورنمنٹ وہاں پر BJP کی ہے نا، اس کو نہیں ہٹایا گیا، اس کو رکھا گیا ایز اٹ از. انہوں نے تو زبردستی کوکی ٹرائبس کو وہاں سے نکال کے اور اتنی کلینزنگ مکمل کر دی گئی ہے. اس وقت وہاں پر ایک بھی کوکی موجود نہیں ہے امپھال ویلی کے اندر، اور ان کے جو گھر تھے، ان کے جو جائیدادیں تھیں، اس کے اوپر جو ہندوتوا کے ٹھگ تھے، دہشت گرد، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہوئے. ریفرنس یہاں پر لگا دیتا ہوں، انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے دا ہندو. انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اتنی کلینزنگ کمپلیٹ ان امپھال ویلی سیز چدمبرم.
citing a report on how the remaining 5 Kuki families were evicted from Imphal. Former Union Minister slams both the center and the state government. डेकन हेराल्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया, तकरीबन हर इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन मैं जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ. डेकन हेराल्ड कहता है कि जी चिदम्बरम claims ethnic cleansing complete in Imphal Valley, slams center state government. The former Home Minister cited a media report which claimed that the last 5 Kuki families in Imphal Valley were forcibly removed from their homes by the authorities. یہ جو تجربہ کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے ہندو راشٹر جب بنائیں گے تو اتنی کلینزنگ کیسے ہوگی اور کس طریقے سے ایکسرسائز کرنی ہے یہ ساری، اس کا مظاہرہ ایک طرح سے کیا گیا ہے وہاں پہ. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ خانہ جنگی چلتی رہی. انڈیا کے اندر چند جو دیش بھکت پولیٹیشنز ہیں اپنی قوم کا دھیان اس طرف دلواتے رہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ نازی جرمنی کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اس پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو دھرم یدھ کا درجہ دے کر اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا ہے. پولیس کو، پرشاسن کو مکمل اتھارٹی دے دی گئی کہ آپ نے لوکل جو دہشت گرد ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا. اور آخری 5 فیملیز جو رہی ہوئی تھی، بچی ہوئی تھی خالی صرف 5 فیملیز، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر فیملیز رہتی تھی، صرف 5 بچی تھی. ان کو زبردستی، وہ نہیں جا رہے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا ادھر ہی مار دو ہمیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں نکلو ادھر سے. زبردستی ان کو اٹھا کے پولیس نے اور باہر پھینک دیا، اور ان کی بھی جو پراپرٹی تھی وہ کسی دہشت گرد کے حوالے کر دیا انہوں نے. قرآن کی ایک آیت ہے نا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب ظالم کوئی پلان کرتا ہے تو اوپر والا بھی پلان کرتا ہے، اور آخر میں پلاننگ اسی کی سکسیسفل ہوتی ہے، ڈومیننٹ پلاننگ اسی کی ہوتی ہے، اینڈ رزلٹ وہی نکلتا ہے جو کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا ہے کہ جی ہم نے کوئی ہندو راشٹر چھوٹا سا بنا لیا امپھال ویلی کے اندر، لیکن اس ساری حرکت نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں انڈیا کی مائنورٹیز کے اوپر، خاص طور پر کرسچن مائنورٹیز کے اوپر. اب انڈیا بھر میں جو کرسچنس رہتے ہیں، کیا آپ کو احساس بھی ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اس سارے عمل کی وجہ سے؟ وہ کوئی کم انڈین تو نہیں ہے کسی سے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہندو برادری سے کنورٹ ہو کے دوسرے مذہب میں چلا گیا تو وہ انڈین نہیں رہے گا؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آر ایس ایس والے ہندوازم کو انڈین کلچر کا نام دیتے ہیں، دجل کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونگ اور فریب کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت نے کہا کہ انڈیا کا جو ہندو کلچر ہے وہ انڈیا کا کلچر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ انڈین ہیں اور آپ کو کلچر انڈین اڈاپٹ کرنا ہے تو بیسیکلی آپ کو ہندو ریتیں رسموں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، تبھی آپ انڈین ہیں. تو یہ جو سیفرون کلر سے ساروں کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، میرے خیال سے یہ انڈیا کی جو ایک قومی دھارا ہے انڈیا کا، اس کے لیے تباہ کن ہے. اس کو میرے خیال سے روکنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے سم ون ہیز ٹو اون دوز وکٹمس. اور خاص طور پر یہ جو انڈیا الائنس والے اپوزیشن گروپ ہیں ان کو اون کرنا پڑے گا، ان مائنورٹیز کو، اور ان کے لیے کم سے کم ان کو آواز اٹھانی پڑے گی اور ان کے ساتھ کم سے کم کھڑا ہونا چاہیے.